السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ومن الناس اور لوگوں میں سے من کچھ ایسے ہیں یتخذوا جو بنا لیتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ اندادن شریک یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، یہاں ہم سے مراد ان کے شریک ہیں، یعنی وہ محبت کرتے ہیں اپنے شریکوں سے کحبی جیسا کہ محبت کرنی چاہیے اللہ سے، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے اشد زیادہ سخت ہیں حباً محبت میں للہ اللہ کے لیے، ولو اور اگر الذین دیکھ لیں وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا اس جب یرونا وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت کو دنیا میں ہی دیکھ لیں کہ جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے اور پھر جان لیں گے ان القوۃ بے شک تمام قوتیں للہ اللہ کے لیے ہیں جمیعاً سب کی سب، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید العذاب سخت عذاب والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود جیسا کہ ہم پہلے آیت میں پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، پھر ہمارے لیے ہماری ضروریات کے مطابق ہر چیز عطا کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، نہ صرف ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں بلکہ ان سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں یا پھر اللہ سے بھی زیادہ، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن اگر اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جائے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت کو دنیا میں ہی دیکھ لیں کہ جب وہ قیامت والے دن عذاب کو دیکھیں گے پھر وہ جان لیں گے کہ تمام اختیار اور تمام قوتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، یعنی یہ ان کے حاجت روا اور مشکل کشا ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، اس وقت تبرا بری ہو جائیں گے الذین وہ لوگ اتبعوا جن کی پیروی کی گئی من الذین ان لوگوں سے نتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب اور دیکھیں گے وہ عذاب کو، وتقطعت اور کاٹ دیے جائیں گے بہم الاسباب ان کے تمام تعلقات، یعنی قیامت والے دن یہ تمام ان کے پیر اور ان کے گدی نشین ان سے بیزار ہو جائیں گے، ان سے اپنے تمام تعلق ختم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کہیں گے وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی لو اگر انا بے شک لنا ہمارے لیے ہو کرتن دوبارہ لوٹنا، یعنی دوبارہ دنیا کی طرف جانا، فنتبرأ تو ہم بھی بری ہو جائیں منہم ان سے کما جیسا کہ تبرؤ وہ بری ہوئے منا ہم سے، کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ اعمالہم ان کے اعمال حسرات حسرت ہوگی علیہم ان پر، وما ہم نہیں وہ بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے، یعنی پھر وہ اپنے پیروں کی اپنے گدی نشینوں جن کو وہ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے ان کی بے وفائی اور بے رخی پر حسرت کریں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم دوبارہ دنیا کی طرف جا سکتے تو پھر ہم بھی ان سے بری ہو جاتے، یعنی ہم شرک سے توبہ کر لیتے، تو اس وقت کا ان کا پچھتاوا ان کے کسی کام نہیں آئے گا، یعنی یہ ان کا پچھتاوا ان کو آگ سے نجات نہیں دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اے لوگو کلو کھاؤ مما وہ چیزیں
فی الارض جو زمین میں ہے، حلالن حلال، طیباً پاکیزہ، ولا تتبعوا نہ تم پیروی کرو خطواتی شیطانی، خطواتی قدموں کی، الشیطانی شیطان کی، انہ بے شک وہ یعنی شیطان، لاکم تمہارے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین واضح۔ یعنی اس شیطان کے کہنے پر یا شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو، جس طرح کے منافقین کرتے تھے کہ جو جانور اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، بس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا۔ جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی وہ انہوں نے ان پر حرام کر دی۔ انما بے شک یامرکم حکم دیتا ہے تم کو یعنی شیطان، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان اور یہ کہ تقولوا تم کہو، علی اللہ اللہ پر، وہ باتیں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے، لہم ان کے لیے، اتبعوا پیروی کرو، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبع ہم پیروی کرتے ہیں، ما الفینا ما اس کی، الفینا کہ پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اولو اگرچہ کانا تھے، آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے تھے، شیئا کچھ بھی، ولا یہتدون نہ ہی وہ ہدایت پاتے تھے۔ یعنی اگر آج بھی اہل بدعت کو سمجھایا جائے کہ ان بدعات کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے تو یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ رسمیں تو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں، اس لیے ہم وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کے آباء و اجداد بھی ہدایت سے محروم تھے، اس لیے دلائل شریعت کے مقابلے میں اپنے آباء کی سرپرستی یعنی اپنے آباء کی پیروی اور اپنے ائمہ اور علماء کی پیروی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالے اور توحید پر قائم رکھے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی مثال اس شخص کی طرح ہے، یعنی کو جو کہ بلاتا ہے یعنی جانور کو، بما اس وجہ سے، لا یسمع نہیں وہ سنتا، الا مگر دعان پکار کو، و ندان اور آواز کو، صم بہرے ہیں، بکم گنگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فاہم پس وہ، لا یعقلون نہیں عقل رکھتے۔ یعنی ان کافروں کی مثال جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی یعنی اپنی عقل سے کام نہ لیا، تو ان کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلاتا ہے اور پکارتا ہے، وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو کس وجہ سے بلایا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر بھی جو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں یہ عقل سے بالکل خالی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہرے ہیں، حق آواز کو نہیں سنتے، گونگے ہیں کہ حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اندھے ہیں کہ وہ حق دیکھنے سے قاصر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ یہ نہیں سمجھتے کہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے رزق دیا تم کو، واشکرو اور شکر ادا کرو، للہ اللہ کے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہ صرف اسی کی، تعبدون عبادت کرتے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو ان تمام پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تمام حلال کردہ چیزوں کو کھاؤ
اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ یعنی جس طرح پچھلی آیت میں پڑھا کہ جس طرح منافقین کرتے تھے کہ اپنے بتوں کے لیے جو چیزیں وقف کر لیتے تھے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، یعنی ان شیطان، ان پیروں اور گدی نشینوں کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔